अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं तजम्मुल कादरी ईगल आई JNK में आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, आज जिस मौजू पे हम बहस करने वाले हैं वह है मुस्लिम साइंसदां और उनके साइंसी कारनामे। नाजरीन, जैसा कि हम जानते हैं, दौर कदीम में मुसलमान हर मैदान में इल्म का हिमालय हुआ करते थे और मुख्तलिफ उलूम व फनून उनके सीनों की जीनत हुआ करते थे। मुसलमान साइंसदानों ने जिस साइंसी उलूम की फसल बोई थी, मौजूदा दौर उसी फसल को काश्त करते हुए तरक्की की राह पर गामजन है। नाज़रीन, जरूरियात जिंदगी की वो कौन सी हैरत अंगेज इजादात व इंकिशाफात हैं जिनका मूजिद मुसलमान ना हो। जदीद साइंस की तरवीज व तरक्की में मुसलमानों का जो रोल रहा है वो अजहर मिन शम्स है। आलमी इस्लाम के इस सुनहरे दौर में एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बेशतर मुमालिक परचम इस्लामी के जेर साया तरक्की की राह पर गामजन थे। तारीख के इस सुनहरे दौर का मुताला या अवरा गर्दानी से मालूम होता है कि वो कौन सी हैरत अंगेज इजादात हैं जिनमें मुसलमानों का दस्तरस ना हो। वो कौन सी साइंस की वो कौन सी तख्लीक व तहकीक है जिनमें मुसलमानों ने नुमाया रोल अदा न किया हो। तो नाजरीन, आइए इस मौजू पर मजीद बात करने के लिए अपने मेहमानों की तरफ जाते हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो कोई बड़े स्कॉलर्स नहीं हैं, बल्कि हमारे इस मिलत के छोटे, होनहार और शाहीन सिफत तालिबी इल्म हैं। हमारे जो आज के मेहमान हैं वो हैं आसिफ मजीद, जो कोलन्ना क्यूरी से ताल्लुक रखते हैं और हायर सेकेंडरी किचवा मुकाम में 12वीं जमात में ज़ेरी तालीम है। हमारे जो दूसरे मेहमान हैं वो है उमर मकबूल पलाहलन से ताल्लुक रखते हैं और स्प्रिंग डेल्स पब्लिक स्कूल पलाहलन में 10वीं जमात में ज़ेरी तालीम है। सबसे पहले मैं उमर मकबूल को दावत देता हूं कि वो अपनी ख्यालात का इजहार करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी शुक्रिया तजम्मुल साहब। आज हम जिस मौजू पर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका उन्वान है मुस्लिम साइंसदां और इनके साइंसी कारनामे। यूनान, अगर हम यूनान की तरफ नजर डालें, ये जो अहली यूनान है ये दिन ब दिन तरक्की की तरफ गामजन हो रहा है। ये दिन ब दिन आसमान की बुलंदियों को चूम रहा है। सर, इसकी वजह अगर हम वजह की तरफ नजर डालें तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अहले इस्लाम है, जिन्होंने इनको तहकीकी और तजुर्बाती इल्म से रोशनास किया, जिन्होंने इनको एक ऐसी राह दिखाई जिससे ये आज तरक्की की तरफ गामजन हो रहे हैं। अगर हम माजी का हाल देखें जो अहले यूनान का था, ये डार्कनेस या हम कह सकते हैं ये जहलत के अंधेरे में, हम कह सकते हैं जहलत के गटाटोप अंधेरे में गुप्त था। इसको ना कोई किसी चीज की खबर थी, ना कुछ मालूम था, बस इसका काम सिर्फ नजरियात इकट्ठा करना था। इसके पास काफी नजरियात थे, लेकिन उन नजरियात को हकीकत में तब्दील करने का कोई जराया न था। सर, मैं आपके सामने कुछ साइंसदान के नाम रखना चाहूंगा जिन्होंने माजी में ऐसे कारनामे अंजाम दिए जिससे आज मुस्लिम उम्मा को पहचाना जाता है। सर, पहली शख्सियत अल-बिरूनी, जिन्होंने हम कहेंगे जिन्होंने 180 से जायद किताबें तहरीर की, जिसको दुनिया आज भी बाबाई फल्कियात के नाम से जानती है। सर अजीज सामाइन, माहिर रियाजात भी थे, माहिर जोग्राफिया भी थे, और हम कहेंगे इन्होंने ही जो कि एक कंसेप्ट दिया रोशनी,
روشنی کا کنسپٹ یعنی لائٹ جو ہے وہ کئی گنا تیز رفتار آواز سے چلتی ہے. سر دوسری شخصیت بو علی سینا، سر فلسفہ اور طب میں مشرق و مغرب کے امام مانے جاتے ہیں. سر انہوں نے 100 کے نزدیک کتابیں تحریر کی. سر ان کی ایک تحقیق، ان کی ایک ایجاد کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. وہ ہے سر جسمانی بخار ناپنے کا آلہ. اس الٹرا ماڈرن ایرا میں اس کو ہم کہیں گے تھرمامیٹر کے نام سے جانا جاتا ہے. سر وہ تھرمامیٹر وہ انہوں نے ہی ایجاد کیا. یہ وہ ان کی ہی وسادت ہے، وہ ان کی ہی دین ہے. انہوں نے ہی ہمارے ہاتھ میں، وہ ان کی ہی کوشش ہے وہ. سر جرمنی کے ایک پروفیسر برایو کا کہنا ہے کہ جرمنی میں آج بھی اسٹوڈنٹس کو طبی یونیورسٹیوں میں ان کی کوششوں سے استفادہ کیا جا رہا ہے. ان کی کوششوں سے ان کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کیا جا رہا ہے. سر دوسرے پروفیسر کا کہنا ہے کہ آج بھی ان کی تصاویریں، ہم کہیں گے ان کی تصویر آج بھی پیرس کی طبی یونیورسٹیوں میں لگی ہوئی ہے. سر تیسری شخصیت جابر بن حیان، جن کو دنیا آج بھی بابائے کیمیا مانتی ہے، یعنی فادر آف کیمسٹری. سر ہم شورے، گندک اور نمک کا جو تیزاب ہے وہ ان کی ہی دین ہے، وہ انہوں نے ہی ایجاد کیا. سر دوسری ایجاد ہے ان کی فائر پروف اور واٹر پروف کاغذ کا انوینشن، یا کہیں گے ہم ایجاد. یہ دو چیزیں امپورٹنٹ اور ہم کہیں گے ضرورتی چیزیں، واٹر پروف اور فائر پروف کاغذ، وہ انہوں نے ہی ایجاد کیا. سر چوتھی شخصیت ابن الحیشم، سر جدید بصیرت کے بانی مانے جاتے ہیں. سر دنیا کی میں ایک عزیز سامعین ایک ایسا پوائنٹ یہاں پہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں. دنیا کی سب سے پہلی عظیم شخصیت جنہوں نے روشنی پر ایک کتاب تحریر کی، اور اس کتاب میں ایک ہم کہیں گے پہلے میں اس کتاب کا نام بتانا چاہوں گا. اس کتاب کا نام پھر رکھا گیا، یا پھر انہوں نے رکھا المناظر. جی عزیز سامعین، اس المناظر کتاب میں انہوں نے ایک بہت ایک اچھا کنسپٹ ڈسکس کیا. وہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ سورج ریز آتی ہے یعنی شعاعیں. انہوں نے یہ کنسپٹ دیا، یہ جو شعاعیں ہوتی ہیں، یہ کنسپٹ انہوں نے ہی دیا. یہ جو شعاعیں ہوتی ہیں یہ آنکھوں سے پیدا نہیں ہوتی، بلکہ باہری اجسام یعنی ایکسٹرنل آبجیکٹ سے یہ شعاعیں پیدا ہوتی ہیں. یہ کنسپٹ تھا ان کا. سر انہوں نے جو کہ ہم کہیں گے عزیز سامعین پین ہول کیمرے کا اصول بھی ابن الحیشم کی ہی دین ہے. سر پانچویں شخصیت کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ابو القاسم زہراوی. سر علوم جراحی کے بانی، ہم کہیں گے علوم جراحی کے بانی آج بھی مانے جاتے ہیں. سر انہوں نے ہمیں اپنی ایک مشہور کتاب میں بتایا جس کا نام التصریف ہے. اس کتاب میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح ہم جسم کے مختلف حصوں کو چیر پھاڑ کر سکتے ہیں. شکریہ عمر مقبول، آپ کا بہت بہت شکریہ. اب میں آصف کی طرف جاتا ہوں. آصف مجید، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکریہ تجمل قادری صاحب. جیسا کہ بھی آپ کے سامنے عمر بھائی آپ کے سامنے مسلمان سائنسدان کے کارنامے کے بارے میں انہوں نے آپ کے سامنے مختصر بات کی، تو اسی کو میں آگے بڑھاؤں گا، میں بھی اسی میں اضافہ کروں گا. تجمل صاحب، یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے، ہر انسان کے دل میں، زبان پہ، مطلب ہر کسی انسان کو یہ بات پتا ہے کہ آج جو مسلمان ہیں وہ سائنسی اعتبار سے امریکن اور یورپین سے بہت دور ہے، صدیوں پیچھے ہیں امریکن اور یورپین کے مقابلے میں. لیکن تجمل صاحب میں اپنے
جوان نوجوانوں، اپنے بزرگوں اور اپنے ہر سوسائٹی کے ہر فرد کا دھیان اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ ایک دور تھا، 1000 سال کا دور، بالکل 1000 سال کا دور. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. 1000 ایئرس کی میں بات کرتا ہوں، 7th سینچری سے لے کر 17th سینچری تک کا. جب ہم اس دور کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں بس 95% سے زیادہ مسلمان سائنسدان نظر آتے ہیں. تجمل صاحب، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 7th سینچری سے لے کر 17th سینچری تک مسلمانوں نے جو دھوم مچائی وہ قابل عزت، قابل احترام اور یاد رکھنے والی بات ہے. لیکن جب ہم 17th سینچری پہ پہنچتے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج پھر کس طریقے سے ترقی پذیر ہوئے ہیں یورپین اور امریکن، کس طریقے سے ترقی پذیر ہوئے ہیں، کیوں وہ آج آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں اور مسلمان ان سے ذرا پیچھے. تجمل صاحب، آپ کے ذہن کو میں اس طرح متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو وہ بات یاد نہیں اسماعیل الجزری کی؟ ہاں بالکل، اسماعیل الجزری کو یاد کرے گا. اسماعیل الجزری جنہوں نے کرین شیفٹ کو ایجاد کیا. آج یورپین والے کہتے ہیں کہ انڈسٹریلائزیشن جو ہے اس سے ترقی کو سٹیملائی ملا. ترقی کی شروعات جو ہے وہ انڈسٹریلائزیشن سے ہوئی. کیا 1000 سال سونے کے بعد یورپین والوں کو آسمان سے ترقی آ گئی کیا؟ نہیں، یہ اسماعیل الجزری کی دین ہے جنہوں نے کرین شیفٹ کو ایجاد کیا، ایک ایسے میکینزم کو تیار کیا جس کی وجہ سے ہم روٹیٹری موشن کو لینئر موشن میں کنورٹ کر سکتے. اسی میکینزم کو انڈسٹریلائزیشن میں استعمال کرنے کے بعد یورپ میں انڈسٹریلائزیشن ہوئی. قابل عزت و احترام تجمل قادری صاحب، میں آپ کا ذہن اس طرف لینا چاہتا ہوں، اس انجینئر کی طرف لینا چاہتا ہوں جن کا نام ہے عباس ابن فرناس. ہاں، عباس ابن فرناس جنہوں نے سب سے پہلے برڈز کو اسٹڈی کیا، اس کے بعد برڈز کی طرح اڑنے کی کوشش کی، لیکن اپنی ناکامی کو کامیابی بنانے کے لیے انہوں نے پیراشوٹ کو ایجاد کیا. جب وہ برڈز کی طرح اڑ نہ سکے، اڑان تو بری تھی لیکن گر پڑے، لیکن اس کے بعد انہوں نے پیراشوٹ ایجاد کیا. اس کے بعد دوسری مرتبہ کوشش کی جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری فلائٹ میں ٹیل نہیں ہوتی ہے، دم نہ ہونے کی وجہ سے ہماری لینڈنگ خراب ہوتی ہے، اور آج ہمارے ہیلی کاپٹر، ایروپلین جو ہے ان میں ٹیل کا ہونا اسی لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پرنسپل جب کس نے؟ عباس ابن فرناس نے دیا. تو یہ کس کی دین ہے؟ بالکل عباس ابن فرناس کی دین ہے. ہاں تجمل قادری صاحب، اور ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں. آج میڈیکل میں اتنی چرچا ہوتی ہے، اگر میں ابو القاسم کی بات کروں، آج اگر ہمیں سرجری، آج جو ہمارے آپریشن تھیٹرز میں سرجیکل ٹولز یوز ہوتے ہیں وہ ابو القاسم کے ٹولز پہ ہی بیس رکھتے ہیں. یہ ابو القاسم ہے جنہوں نے ٹانکے لگانے کے لیے ایک ایسا دھاگا تیار کیا تھا جو ایک تو نان پوائزن تھا اور دوسرا جو ہے سیلف ڈیزالویبل تھا، جس کو ہم کیٹ گٹ کہتے ہیں. یہ کیٹ گٹ جو ہے یہ شیپ یا گوٹ کے سمال انٹسٹائن کے سب میوکسل لیئر سے حاصل کیا جاتا تھا. بالکل تجمل قادری صاحب، آج تو اس دنیا میں روبوٹکس کی چرچا ہوتی ہے، لیکن 1100 سال پہلے کی بات اگر ہم کریں، موسیٰ برادرز کو تو یاد کرو یار. تجمل قادری صاحب، آپ موسیٰ برادرز کو یاد کریں. ہاں، موسیٰ برادرز جنہوں نے 1100 سال پہلے اس وقت کے خلیفہ کے لیے ایک ایسی خاتون کو تیار کیا تھا، ایک ایسی خاتون کو ڈسکور کیا تھا جو بٹن دبانے پہ کافی لے کے حاضر ہوتی تھی. تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ وہ دنیا کا کوئی فیلڈ نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں نے اپنی دھوم نہ مچائی ہو. چاہے میں ابن نفیس کی بات کروں جنہوں نے سب سے پہلے بلڈ پریشر کو واضح کر دیا، چاہے محمد ابن موسیٰ الخوارزمی کی بات کروں جنہوں نے میتھمیٹکس یعنی الجبرا میں دھوم مچا دی، چاہے میں ابن الحاشم کی بات کروں جنہیں فرسٹ ٹرو سائنٹسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے، چاہے جابر بن حیان کی بات کرو، چاہے ابن سینا کی بات کرو. اتنے سائنسداں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اگر بات کرتے رہیں گے تو وقت ختم ہو جائے گا، لیکن مسلمان سائنسداں کی جو وضاحت ہے، ان کے کارنامے جو ہے وہ ختم نہیں ہوں گے. شکریہ آصف مجید. اب میں دوسری بار عمر مقبول کو دعوت دیتا ہوں. عمر مقبول، آپ اپنی بات رکھیے. سر، چھٹی شخصیت کا تھوڑا بہت رہ گیا ہے، وہ میں آپ نے بتاؤں، جن کا نام الخوارزمی ہے. پورا نام ابو جعفر محمد بن موسیٰ
सर फल्कियात, माहिर रियाजियात और जोग्राफिया के इन उलूम व फ़नून में दस्तरस रखने वाली शख्सियत। सर इन्होंने दो कंसेप्ट दिए, अलजबरा का कंसेप्ट और एल्गोरिदम का कंसेप्ट इन्होंने दिया। सर इन्होंने एक किताब तहरीर की जिसका नाम इन्होंने रखा अलजबरा अल मुकाबला। सर वो जो किताब थी वो यूनानी यूनिवर्सिटियों में, हम कहेंगे वो अहली यूनान की यूनिवर्सिटियों में 8वीं सदी तक बतौर निसब में लाई गई। सर उस किताब से उन स्टूडेंट्स को जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे या पढ़ते थे उनको इस्तिफादा किया जा रहा था। सर यहाँ पर एक सवाल उठ रहा है हर एक के जहनों में कि हम आज बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे शागिर्द, हम इन लोगों की, इन अजीम शख्सियतों की कोशिशों से मुस्तफादा क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं इस्तिफादा हो रहे हैं? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ इनके मुस्लिम नामों को लातीनी नामों में तब्दील कर दिया गया, जिससे आज इनकी शख्सियत पर एक पर्दा डल चुका है। सर मैं आपके सामने कुछ नाम रखना चाहूंगा। अबू अल कासिम जहरावी जिसको अबू अल कैसस बताया गया, इब्न सैना जिसको एविसैना बताया गया, सर जाबिर बिन अल फलाह जिसको जबिर बताया गया, सर इब्न अल हैशम जिसको अल हैजन बताया गया, सर इसी तरह खालिद बिन यजीद इसको कैलिड बताया गया, सर याकूब अल कंदी इसको अल किंदस बताया गया, इब्न रशिद इसको बताया गया एविरोज, अल फरागनी इसको बताया गया अल फरागनस। गजाली का नाम अल गजल से चेंज किया, जिस शख्सियत का मैंने अभी जिक्र किया अल खवारिज्मी इसको एल्गोरिदमी बताया गया, राजी को रहजस बताया गया। सर लातीनी नामों के इस हिजाब ने उलूम की मुस्लिम शख्सियत पर एक ऐसा इल्हाम का पर्दा डाल दिया जिससे आज हम स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स हम इनसे महरूम हो चुके हैं। वजह यही है कि सर इन्होंने हमारे मुस्लिम साइंसदानों का, मुस्लिम साइंटिस्ट्स का मुस्लिम नाम जो कि है वो चेंज किया अपनी लातीनी जुबान में। उमर मकबूल आपका शुक्रिया। अब आखिर पर मैं आसिफ मकबूल को दोबारा मदू करता हूँ। आसिफ मकबूल। शुक्रिया तजमुल कादरी, फिर से एक बार आपका। तजमुल कादरी साहब, अब मैं और एक पहलू पे जाना चाहता हूँ कि जो कुछ आज हमसे साइंस कहता है, साइंस तरक्की करने के बाद जो हमसे कहता है, वो सब कुछ जो है वो ऑलरेडी कुरान में मेंशन है। तजमुल कादरी साहब, जब हम क्लास 11th में एज मेडिकल स्टूडेंट केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, हमें जो है वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ना पड़ता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या हमें उसमें श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़नी पड़ती है जिसमें हम पढ़ते हैं d² साई बड़ी x² प्लस d² साई बड़ी y² प्लस d² साई बड़ी z² प्लस 8π² m/e-v साइज इक्वल 0। हाँ तजमुल कादरी साहब, क्या आपको उस बात का पता नहीं है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया है कि महशर के दिन तुम्हारे मुंह पे महर ताला लग जाएगा और तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पैर, तुम्हारे कान बातें करेंगे। इसके क्या माना है? इसके माना नहीं है कि मेरा दीन, मेरा कुरान साइंटिफिक है। अगर मैं कुरान की स्टडी करता हूँ, अगर मैं कुरान का मुताला करता हूँ, अगर मैं फिक्का जानने वाला हूँ, अगर मैं कुरान को सोच समझ के पढ़ता हूँ, क्या मैं अपने आप को साइंटिस्ट नहीं कहला सकता? काबिल इज़्ज़त तजमुल कादरी साहब, मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर हम ओरिजिन ऑफ द वर्ल्ड की बात करें, ओनली 45 ईयर्स हो गए जब बिग बैंग थ्योरी हमारे सामने आई, लेकिन खाल की कायनात ने कुरान मजीद में कहा है कि सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में फरमाया है अवलम यल्लदीना कफरू अन्ना समावात वल अर्द। ठीक, तो 1400 साल पहले मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया। अगर हम शेप ऑफ अर्थ की बात करें तो सूरह नाज़ियात में आयत नंबर 30 वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा, आयत नंबर 30 सूरह नाज़ियात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वल अर्ज़ बाद ज़ालिका दहाहा। दहा के जब हम माना देखते हैं तो इसके माना बहुत सारे माना, जैसे इसके माना
پھیلنے کے بھی ہے، لیکن یہاں پہ جو اس کا معنی ہے وہ ہے انڈے کا، کوئی عام انڈا نہیں بلکہ شتر مرغ کا انڈا، آسٹرچ ایگ۔ ہاں آج جب سائنس نے ترقی کی بالکل یہ مانتے ہیں کہ ارتھ جو ہے اٹ از فلیٹنڈ ایٹ پولز، اس کی شیپ جو ہے وہ شتر مرغ کے انڈے کی طرح ہے، جس کو ہم جیو اسپیریکل کہتے ہیں۔ تجمل قادری صاحب، کیا آپ کو پتہ ہے کہ اوریجن آف لائف کی جب ہم بات کرتے ہیں، جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا تو ہمیں پتہ چلا کہ اوریجن آف لائف جو ہے وہ واٹر ہے، لیکن جب مائکروسکوپ ایجاد ہوا تبھی پتہ چلا۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تھا ہم نے انسان اور ہر چیز کی شروعات پانی سے کی۔ ہاں تجمل قادری صاحب، آج سائنس کہتا ہے کہ اوزون لیئر جو ہے اس کی وجہ سے ہم سن کی جو ریز ہے ان سے بچتے ہیں۔ ہاں اللہ رب العزت نے قرآن میں 1400 سال پہلے فرمایا تھا ہم نے آسمانوں کو تمہاری حفاظت کے لیے بنایا تھا۔ اور ایک بات میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ سائنس غلط ہو سکتا ہے لیکن قرآن کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہ بات میں آپ کو اس طریقے سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم پہلے انسان، سب سے پہلے مطلب کچھ صدیاں پہلے انسان سوچتے تھے کہ چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا تھا سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 61، اس کے علاوہ سورہ نوح میں سورہ نمبر 71 آیت نمبر 15 میں فرمایا تھا، ٹھیک۔ تو اس کا تذکرہ کیا تھا کہ چاند جو ہے اس کی اپنی روشنی نہیں ہے بلکہ سورج کی اپنی روشنی ہے۔ آخر پہ جب سائنس نے ترقی کی تو اس کو بھی پروو کر کے دی۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں روٹیشن آف ارتھ کی بات کریں یا روٹیشن آف سن کی بات کریں، جیسے کہ ہمیں تھیوری آف جیو سینٹرزم آئی تھی 16 سینچری میں جو تھی، یعنی ارتھ جو ہے وہ روٹیٹ نہیں کرتا ہے، وہ کیا ہے اسٹیشنری ہے۔ اس کے بعد تھیوری آف ہیلیو سینٹرک تھیوری آئی تھی کہ یعنی سن جو ہے وہ روٹیٹ نہیں کرتا ہے، وہ اسٹیشنری ہے، لیکن اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء میں فرمایا تھا سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں هو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون، کل فی فلک یسبحون، یعنی اللہ رب العزت فرماتے ہم نے رات اور دن کو بنایا، ہم نے چاند اور سورج کو بنایا، جو دونوں میں سے کوئی اسٹیشنری ہے نہیں ہے، دونوں روٹیٹ کرتے ہیں اپنی ایگزیس پہ۔ تو جب سائنس نے ترقی کی تو دیکھا کہ ان دونوں میں سے کوئی اسٹیشنری نہیں ہے۔ آج سائنس یہ بھی کہتا ہے، تجمل قادری صاحب میری بات کو ذہن میں رکھیے، میری بات کو دھیان سے سنیے گا کہ آج سائنس یہ بھی کہتا ہے کہ سن کو 25 ڈیز لگتے ہیں ایک چکر پورا کرنے میں۔ بس تجمل قادری صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو آخر پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مسلمان جو ہے مسلمانوں کا کام نہیں ہے کہ وہ بھیڑ میں کسی کا انتظار کرے، بلکہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے، مسلمان کی میراث اتنی بڑی ہے کہ دوسرے مسلمانوں کا انتظار کرے، کہ بھیڑ کسی مسلمان کا انتظار کرے۔ آخر پہ کہنا اور ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ٹرائی ٹو بیکم اے اسٹار ٹو ٹوینکل ان دی اسکائی، if you cannot become a star then please کم سے کم اتنی کوشش تو کرو کہ آپ اتنا ایک لیمپ تو بن جاتا کہ اپنے گھر کو چمکا سکو۔ شکریہ آپ کا آصف مجید، آپ سب مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، جیسا کہ ہم جانتے ہیں مسلمانوں نے جب تک علم روش کو اپنایا اور اس سے اپنی کامیابی کا سرچشمہ سمجھا، یہ سارے جہاں کے امام و مقتدا رہے، اور جو ہی انہوں نے اس سے غفلت برتی، زوال و پستی ان کا مقدر بن گئی۔ انہوں نے اپنے ایجاد کے علمی خزانے کو بھی فراموش کر دیا۔ اس لیے علامہ اقبال رحیم اللہ افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ تو ناظرین، اس ڈیبیٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ ہم دوسرے مباحثے میں دوبارہ ملیں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔